اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم شروع کرتے ہیں حالم، اور حالم کا ہے دوسرا پارٹ گائے غزال۔ اور اگر آپ کو سٹوری اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہم آگے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن میں کہانی کیونکہ کچھ لمبی ہے اس لیے اس کے اپنی ورڈنگز میں سنا دیتی ہوں۔ پھر سے وہ وہی خواب دیکھتی ہے، اور اس خواب کے اندر وہ ایک چابی دیکھتی ہے، ایک آدمی دیکھتی ہے جو اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو، میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اور اسی آواز پہ وہ چونکتی ہے، اور اس نے جو خواب دیکھا تھا، خواب کے اندر اسے فاتحہ ہی نظر آیا تھا، اور ایک اور تیسرا آدمی بھی ان دونوں کے درمیان میں نظر آیا تھا۔ اب اس دفعہ خواب میں ایک تیسرا آدمی کا اضافہ ہو گیا تھا، تو دھاتن نے اس کا کندھا ہلایا اور وہ چونک کے اٹھ گئی تھی، اور خواب جو ہے ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ آج تو وہ ہما میرے سر پہ تھی، ہما مطلب تاج اس نے بتایا کہ میرے سر پہ تھی، کہ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے میں وزیر اعظم بنوں گی اور پھر پھانسی چڑھوں گی۔ تو داتن نے اس کی عقل پہ ماتم کیا، اور اس نے افسوس کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اب ہم اپنا پلان کریں گے، پلان جو ہیں اے کریں گے، پھر بی کریں گے، اور پھر سی ڈی، اس طرح سے پلانس کریں گے، اور ہمارے وہ پلانس کامیاب نہ ہوئے تو ایک کامیاب نہ ہو تو ہم دوسرا پلان کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے دونوں نے سوچا، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو ٹونٹ شونٹ کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ داتن جو اپنے آپ کو پتلا اور سمارٹ ہونے کے نسخے دیکھنے لگی، اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے بتایا کہ اس نے تیسرے آدمی کو دیکھا تھا، تو اس نے پوچھا کہ تیسرا آدمی کون ہے، اور اس کے بعد جو چند گھنٹے پیچھے واپس چلتے ہیں، تو تنگو کامل جو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، جہاں پہ کم عمر علی بن کامل نے فاتحہ رمضل کی شیشے میں ڈبیا سجا سکہ پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے بعد جو ہے اس نے اس کے متعلق جو ہے صاف پیشن گوئی کی تھی۔ اس کے بعد دعائیہ کلمات لے کے وہ چلا گیا تھا، وہ اور اس کی بیوی جیسے پچھلی نشست پر بیٹھے تو ایک نیا چوکیدار جو ہے وہ آ گیا تھا، پچھلے والا جو ہے وہ جا چکا تھا۔ تو اس کے بعد جو اس کو بتایا گیا کہ اس کی جاب جو ہے وہ باڈی مین کی، اس فاتحہ رمضل نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اس کی بیگم نے جواب دیا کہ وہ کچھ دن کے لیے ان کا دوسرا ملازم چھٹی پہ گیا ہوا ہے، اس لیے اس کو ہائر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا، ایڈم، میرا نام ایڈم ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم نے لاسٹ ٹائم کس کو ووٹ دیا تھا، تو لاسٹ ٹائم ووٹ کس کو دیا تھا، تو اس نے بتایا کہ میں نے لاسٹ ٹائم ووٹ کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو فاتحہ رمضل نے کہا کہ تمہیں سیاست کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، اگر تم کہتے کہ میں نے اپنی مخالف پارٹی کو ووٹ دیا ہے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی بیگم نے اسے کہا کہ تم نے ارادہ طے کیا تھا کہ تم یہ سب چھوڑ دو گے، اور چیئرمین شپ کے لیے میرے بھائی اشر کو جو ہے اس کو وزیر اعظم بناؤ گے اس دفعہ، لیکن تم اس اپنے وعدے سے مکر رہے ہو، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم وہ جو ہے سیاست پہ خرچ کریں۔ پھر اس کے بعد اسرا جو ہے اس کی